غزوہ احد مکمل ہوا، اسلام کی یہ دوسری جنگ ہے۔ غزوہ احد کے بعد تاریخ میں ہجرت کے تیسرے سال کو آزمائش کا سال قرار دیا گیا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد جس سال پیش آیا تیسرے سال، تو اسی سال بہت سارے اہم واقعات پیش آئے۔ اہم واقعات میں سے ایک شراب کا حرام ہونا، یہ تیسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا اور وہ ذو النورین بن گئے، 2 نور والے۔ اسی سال مشرکہ عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی سال وراثت کے احکام نازل ہوئے، پراپرٹی کے مسائل۔ تیسرے سال مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا، یہ حکم نازل ہوا۔ اور اسی سال ایک صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، اس صحابی پیدا ہوئے سن 3 ہجری میں۔ اور یہ صحابی وہ ہیں جو صحابہ سے آخر میں انتقال کر جاتے ہیں۔ سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اس صحابی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کرتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت حفصہ ام المؤمنین بن گئی، نبی کے نکاح میں آ گئی، امت کی ماں بن گئی۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیوی ام المساکین کہلاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا، زینب رضی اللہ عنہ کا۔ زینب نام کے کئی عورتیں تھے، نبی کی بیٹی تھی زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش۔ نبی کی بیویوں میں 2 بیویاں زینب نام کی تھی، ایک زینب بنت جحش، دوسرا زینب بنت خزیمہ۔ نبی کی بیٹی میں زینب، دیکھو کتنے نام، دیکھو یہ ہے سو نام۔ آج لوگوں کو نامہ رکھو بابا بولے تو یہ نامہ وہ ہے سوچ۔ کل ایک فون آیا مجھے، ہمارے جان پہچان کے پرانے دوست، بچہ پیدا ہوا، ایک بچے کا نام کیا، پہلا بچہ پیدا ہوا، دوسرا بچہ پیدا ہوا، پہلے بچے کا نام کیا، ابو ذر۔ ایک نام بولو بولانا، اچھا یہ سے سنا کرتے، آ سے ابو ذر نہیں کیا، آ سے سنا کرتے۔ یہ پھر بیچ میں مصیبت آ گئی، سیم نام رہنا کرتے، عورت کا نام رکھ کا نام ملنا کرتے، یہ سب ہماری دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل کھو گئی ہماری۔ بھئی اسلام کا کوئی صحابی ہے کیا؟ دیکھو جننے کا ایک بچہ، ہمارے دم کھانے کا 10 نام دیکھو تو بولو، پھر ہمیں کتاب اٹھانا، پھر اس کا معنی کیا ہے دیکھنا، اسے بولنا بھی۔ ایک بچہ جننا ہے 10 نامہ، پھر اس میں سے کیا بول کے رکھنے کے قابل نہیں۔ پھر انہوں اپنے حساب سے بول لینا، کر لینا۔ انہوں مفتی صاحب ان کے خاندان کے لوگ، بڑے بڑے فاضل خزار، بڑے بڑے جو لوگ علم دار لوگ آئے، پھر انہوں فیصلہ کرنا۔ جی بات ہے، ہمارا ٹائم چونکہ اب چمیں بولنا تھا تو ہمارا ٹائم نہیں ویسٹ کرے، کتاب اٹھانا پڑے ہمیں، ابھی کوئی اہم کام نہیں رکھتی میں، مطالعہ کرنا، پڑھنا، پھر ہماری اب کچھ چھوڑ کر پھر تمہارے لیے پھر تمہارا فون آ گیا کر تمہارے کام کی واسطے کتاب اٹھانا پڑتا ہے اور صوفیت چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو جو علماء کرام نام بولتی، وہ صحابہ کا نام، نبیوں کا نام بولتی، برکت کے نام بولتی، ان کی زندگی ان کے ذہن میں رہتی ہے۔ بچہ اس سمجھتا کا بولتی، وہ جھکتے نہیں۔ تو کل ایک فون آیا، ابو ذر نام بچے کا، پہلے بچے کا، دوسرے بچے کا نام، میں بولے آسے سنا بول کو بولے، یہ بھی ایک فتنہ بن گیا آج، یہ سے چھوڑنا، وہ سے چنا، بیچ میں 2 بھی آنا۔ اب کون تو اگر بولے تو میں یہ بولنے کا انشاءاللہ نیکسٹ بار، پہلے فا آنا مولانا، لاسٹ میں نون آنا بولے تو پھر وہ نہ کرو اللہ ہوتا ہوں، کیا کریں گے؟ پہلے فا، پہلے پھر اور کو فا 600، بعد میں نون آنا مولانا، ایسا پھر وہ نہ کرو ہوتا ہے۔ اب کل مجھے یہ بھی ذہن میں آ گیا، ابو پہلے آنا کرتے، آپ بولتے مجھے ذہن میں بعد میں آیا، میں بول دیا اسے، ابو بکر رکھو بھائی، ابو ذر، ابو بکر، اچھا ہے نام، بڑے صحابی، اللہ سے بڑا کام لیا، نہیں بولے نا سب میں، ہم کیا کرنا ہے؟ آدم رکھو بھائی، سب سے پہلے انسان انہوں، سب سے پہلے نبی انہوں، اللہ کے خلیفہ، مذہب کے بابا انہوں، سب نہ کو بولنا۔ بعد میں فون رکھ دیا، مجھے ذہن میں آیا، ابو جہل رکھو اللہ قبول میں، کیا کریں گے؟ ابو بکر رکھنا نہیں بول رہا، پسند نہیں کرتے، اچھا نہیں کرتے، اچھا ہے لیکن رکھو، اچھا ہے بول کر مانتا تک نہیں ہے،
اچھا رکھتا بھی کو نہیں ہے، اچھا بلک بچے ہیں گلی میں گاؤں میں، بھائی تیرے گھر میں رکھ لے ابو بکر، نبی کی بیویوں میں کتنی بیویاں ہیں تو بھائی کتنی ہے دیکھو. پھر حضرت فاطمہ کے جو بچے پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بھی اپنی بہنوں کا نام رکھی. جب سیرت کا شروع ہوا تھا ربیع الاول میں نبی کا تعارف ہوا تھا، تو اس ربیع الاول کے پہلے جو میں ایک بیان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام، ان کے نام. تو حضرت فاطمہ کے بچے تھے تو ان کے بچوں کے نام پورے انہوں نے وہی رکھے تھے، اپنے بچیوں کے نام، بھائی کو بچوں کے نام وہی رکھے سو اپنے بھانا کا نام رکھے سو پورے. 3 بھائی کو بچہ ہیں تو 3 بھائی بچوں کے نام رکھے، اپنے بھانوں کے نام رکھے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کی برکت لینے کے واسطے. اب ہمارے کئی رکھتے ہیں، ہمارے بچوں کا نام ایسا نہیں رکھتے. ایک تو محبت کا ثبوت، دوسرا ان کی اندر جو اچھائیاں ہیں وہ ہمارے بچوں کے نام نہیں قبول کو. اب کون سے کی دیوانے نام رکھے تو ہمارے بچوں کے اندر کیا آئیں گے؟ عجیب عجیب نام ہے. لوگ آج کل یوٹیوب پہ دیکھ کو رکھ لینا، نہیں بولے تو پھر ہمارا دم کھا لینا. یہ سب رکھنے کا تو کچھ بھی نہیں، رکھنے کا تو کچھ بھی نہیں. کوئی کی حول نام رکھ لینا. اب ان کے اندر حول اپنا جاتا ہے. غلیظہ کیا نام؟ غلیظہ کا تو کیا؟ غلیظ گندگی والی عورت. تو بچوں کے نام یہ نام غلیظہ. غلیظہ کا تو کیا؟ ناپاک، نجس، گندی والی، گندگی والی. کوئی نام رکھیں گے زندگی بھر گندی رہتی ہے، بچپن سے گندگی آتی ہے. نام کا بھی ایک اثر رہتا ہے، نام کا بھی ایک اثر رہتا ہے، نام کا ایک اثر رہتا ہے. ہمت والے لوگوں کا نام رکھو گی بچے کا ہمت آئے گی. اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں. بات کہاں سے کہا تھا؟ سمجھ میں آ گیا. زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 2 عورتیں، 2 بیویاں نبی کی، خود نبی کی 2 بیویوں کا نام زینب تھا. ایک زینب بنت جہش کی بیٹی زینب، دوسرا زینب بنت خزیمہ کی بیٹی زینب. 2 بیویاں تھیں. خود نبی کی بیٹی کا نام، بڑی بیٹی کا نام زینب تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد میں زینب رضی اللہ عنہا ایک بیوی کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے. ہجرت کے 4تھے سال کے اہم واقعات، اب 33 سال کے اہم واقعات، شراب حرام ہوئی، ام کلثوم کا نکاح شریف ہو گیا، نبی کی بیٹی، یہ سب اہم پراپرٹی کے مسائل نازل ہو گئے. یہ سب 4تھے سال کے اہم واقعات. جنگ کے احد کے بعد سریہ ابی سلمہ پیش آیا. یہاں ایک اصول سمجھو. اصول کیا ہے؟ جس قافلے سے جنگ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجتے، صحابہ کو بھیجتے، نبی جاتے نہیں اسے سریہ بولتی. جس جنگ میں نبی ساتھ رہتی اسے غزوہ بولتی. اسے ایک اصول ہے، اسے یاد رکھ لو. جس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر لشکر پر روانہ فرماتے ہیں اسے سریہ بولتی. نبی اگر اس میں ساتھ ہو تو اسے غزوہ بولتی. جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اسے کیا بولتی؟ غزوہ بولتی، غزوہ احد. بدر میں نبی ساتھ تھے صحابہ کے، اسے کیا بولتی؟ غزوہ بدر بولتی. اب یہ جو سریہ ہے، یہ سریہ نام سے معلوم ہو رہا ہے، اس سریہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، صحابی کو بھیجے تھے. جنگ احد کے بعد سریہ ابی سلمہ پیش آیا. وہی اصول یہاں لکھا گیا. جس مہم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستہ بھیجا ہو اس کو سریہ کہتے ہیں. اور جس مہم کے لیے، جس جنگ کے لیے نبی خود اس میں ساتھ ہے، اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں. یہ اصولی بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے پر ابھار رہے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بیٹوں کو ابھار رہا ہے مارنے کے لیے، مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر روانہ فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 150 انصار مہاجرین دونوں کو شہر ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھیجے، جنگ کے لیے بھیجے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا. اور حضرت ابو سلمہ نے اچانک ان پر حملہ کیا، ایک دم ان پر حملہ کر دیے تو بھاگ کر الگ ہو گئے. وہ لوگ، ان کی طاقت بکھر گئی، لوگ بکھر گئے. مسلمانوں نے ان کے اونٹوں اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور مدینہ لوٹ گئے. یہ واقعہ 12 ماہ محرم سن 4 ہجری میں پیش آیا. یہ اہم واقعہ ہے. اور ایک اور قصہ سن 4 ہجری کا. ہجرت کے 4تھے سال ماہ محرم ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حضلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. ایک آدمی ہے مسلمان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو اس طرف روانہ فرمایا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہوئے اور 10 دن کے بعد کامیاب لوٹے اور خالد بن سفیان حضلی کو قتل کیا اور اس کا سر دربار رسالت میں لے آئے. وہ آدمی کو قتل بھی کی اور اس کا سر بھی 10 دن کے بعد جنگ سے جیت کر واپس لوٹے. یہ سب اہم واقعات اور بھی کچھ اہم واقعات ہیں. بات کر رہا ہے خلاصہ کیا ہے؟ پہلا پیغام آج کے سبق سے کہ صحابہ کے نام رکھنے کی کوشش کریں.
نبیوں کے نام رکھنے کی کوشش کریں. نیک عورتیں گزری ہیں تو نیک عورتوں کے نام رکھنے کی کوشش کریں. ورنہ اگر اچھے بنا زبان پر بولنے کے اچھے نام اگر بولتے جائیں گے تو پھر اس کا کوئی معنی مطلب نہیں رہے گا. اچھے نام رکھنے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے بچیوں کی زندگی, ان کی بیویوں کی زندگی, اگر ان کے نام رکھیں گے ان کی زندگی ہمارے بچوں میں آئیں گے. ہمارے بچے دین کے لیے ویسی قربانی دینے ویسے مشکل آ گئے تو صبر کرنے والے بن جاتی ہے. ورنہ پھر کوئی سے نام رکھے تو پھر ہمارے بچے کیسے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے نام رکھنے کے, صحابہ کے, صحابیات کے, نبیوں کے, ولیوں کے اچھے معنی دار نام رکھنے کی, برکت والے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.